السلام علیکم۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے دور جہالت کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کبھی؟ نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دور جہالت کیا تھا۔ دور جہالت اس دور کو کہتے ہیں جب ابھی اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی آخری نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے نا، اس کو ہم دور جہالت کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اندھیرے کا دور تھا، جہالت کا دور تھا۔ دنیا میں کوئی اصول نہیں تھے، کوئی طریقے نہیں تھے، دنیا ہدایت یافتہ لوگ نہیں تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، تو پھر دنیا سے تاریکی، دنیا سے اندھیرے وہ چھٹ گئے اور ایک نئی شریعت اور نیا انتظام آیا، نیا نظام آیا۔ تو جو دور جہالت تھا نا، اس میں جو بیٹیاں ہوتی تھی نا، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے اس کو بلا، وہ اس کا ابو جو ہے یا اس کے گھر والے اس کو لے جاتے تھے اور جا کے، اب تو جو فوت ہو جاتا ہے اس کو قبر میں دفناتے ہیں نا، وہ اس کو زندہ ہی قبر میں دفنا دیتے تھے، اس کو کہتے تھے زندہ درگور کرنا۔ تو بیٹیوں کو وہ زندہ ہی درگور کر دیتے تھے۔ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو تانے مارتے تھے، اس کہتے تھے وہ دیکھو اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو بیٹی دی اللہ نے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ان تانوں سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو زندہ ہی زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آ گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اس کو کر کے دکھایا کہ بیٹیاں نہ تو کوئی دبا ہے، نہ کوئی شرم کا باعث ہیں۔ ان کو پیار محبت سے ان کو پالا، ان کی تعلیم و تربیت کی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر اسلام میں کتنا اجر ہے۔ جب دور جہالت میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دے دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کو بیٹیاں دیتا ہے۔ یعنی کہ اسلام نے اس کو بالکل تبدیل کر دیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان، اس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں تو وہ اس کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ہر بات کا خیال رکھے، تو وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کرنے پر اتنا اجر بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بتایا بلکہ یہ کر کے بھی بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ، اور 4 سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ 3 ان کی زندگی میں وفات پا گئیں، 1 ان کی زندگی کے بعد فوت ہوئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے نا تو سب سے مل کر جاتے، اور سب سے آخر پہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو ان سے اتنی محبت تھی کہ سب سے پہلے آ کر ان سے ملتے۔ اور جب کبھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کسی کام کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے، ان کو بٹھانے کے لیے اپنی چادر بچھاتے، ان کا سر چومتے، ان کی بات سنتے، اور ان کی جو مدد کر سکتے تھے یا جو بھی ان کا کام ہوتا تھا وہ پورا کرتے۔ ایک دفعہ غزوہ حنین میں بنو حوازن ایک قبیلہ ہے، اس کے بہت سارے قیدی، اور اس دور میں مال غنیمت آیا کرتا تھا، بہت سارے قیدی مسلمانوں کی قید میں آ گئے، مال غنیمت آ گیا، اونٹ آ گئے، بکریاں آ گئیں، اور سونا آ گیا۔ تو غزوہ حنین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی، رضائی بہن، شیمہ ان کا نام تھا، وہ بھی قیدی بن کر آ گئیں۔ تو جب وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اے میری بہن، مانگو تم کیا مانگتی ہو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ اگر تم یہاں میرے پاس عزت سے رہنا چاہتی ہو تو یہاں تمہیں عزت و اکرام سے رکھا جائے گا، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں واپس بھیجا جائے گا۔ انہوں نے واپس جانے کا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حصے کا اور بنی ابو طالب کے حصے کا مال غنیمت واپس کرتا ہوں، میں نہیں لیتا۔ انصار صحابہ تھے، انہوں نے یہ بات سنی
تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے حصے کا مال غنیمت واپس کر دیتے ہیں، اور اس دن 6,000 قیدی، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور 40,000 اوقیہ سونا جو تھا نا وہ مال غنیمت واپس کر دیا گیا۔ اور یہ کس لیے واپس کر دیا گیا؟ ایک بہن کی عزت کی خاطر۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کی عزت تو بندہ کرے، دوسرے کی بھی کرے تو پتہ چلے۔ آپ نے سنا ہوگا حاتم تائی جو بڑا سخاوت کرنے والا تھا، ایک دفعہ اس کی بیٹی قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا تو اس نے اپنے والد کا تذکرہ کیا۔ حاتم اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، 1 سال پہلے شاید، تو انہوں نے اپنے والد کا تذکرہ کیا کہ وہ بڑے سخی تھے، بڑی سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آزاد کر دیں، ان کے والد میں اسلام والی، مسلمانوں والی عادتیں تھیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، 3 دفعہ فرمایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انصاف کرتے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنی ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، وہ بتائیں اور وہ سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا بھائی ہونے کے ناطے یا باپ ہونے کے ناطے یا کسی اور ناطے سے ہم اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے وہی سلوک اور وہی رویہ روا رکھتے ہیں جو ہم اپنے بیٹوں یا بھائیوں سے رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو اگر ایک عورت زیادہ بیٹیاں جنے تو اس کو گھر میں طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹیاں جنتی ہیں، اس کو طلاق بھی دے دی جاتی ہے۔ اور حالانکہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا اس میں زیادہ ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ انسان میں 2 طرح کے ایکسس ہوتے ہیں، مرد میں ایکس ایکسس اور وائی ایکسس 2 ہوتے ہیں، عورت میں صرف ایک ہی ہوتا ہے ایکس ایکسس۔ جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، عورت کی طرف سے ایکس ایکسس آتا ہے اور مرد کی طرف سے اگر ایکس آئے گا تو بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر وائی آئے گا تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا زیادہ مرد پر بیس کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تانے کس کو دیے جاتے ہیں؟ بیوی کو دیے جاتے ہیں، عورت کو دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ بحیثیت فرد اور بحیثیت معاشرہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو وہی عزت و اکرام اور وہی وسائل اور وہی حقوق، وہی سارا کچھ دیں گے جو ہم اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔